پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے سے پہلے ہی جسٹس عائشہ اے ملک متنازع ہو گئی ہیں۔ ملک بھر کے وکلاء کی نمائندگی کرنے والی متعدد تنظیموں نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک کے سپریم کورٹ میں تقرر کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اپنے اراکین کو 9 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک احتجاجی کنونشن میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ کنونشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب جسٹس عائشہ کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس منعقد ہوگا۔ وکلاء عائشہ ملک کی نامزدگی پر احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی چوتھی سینئر جج ہیں، اس لیے یہ اقدام سینیورٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ احتجاج کی اپیل پاکستان بار کونسل کے دفتر میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی۔ اجلاس میں آل پاکستان وکلاء کنونشن کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں قومی اسمبلی میں منظور ہونے والے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 ترمیمی بل کی مذمت کی گئی، جس میں دفعہ 5D شامل کی گئی ہے، جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی اصولوں اور جمہوری اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کمیٹی نے تمام دستیاب قانونی ذرائع سے ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرنے والے سینئر رکن اختر حسین ایڈوکیٹ نے ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے لیے سینیورٹی اصولوں کو نظر انداز کرنے پر کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اختر حسین نے دلیل دی کہ چونکہ ججز کے تقرر سے متعلق قواعد کسی بھی صوبے یا کسی خاص ہائی کورٹ میں کوٹا منسوخ کرنے پر خاموش ہیں، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں ترقی کے لیے کسی خاص ہائی کورٹ سے ججز کو منتخب کیا جائے۔ اختر حسین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بجائے کسی بھی ہائی کورٹ سے جج کو منتخب کیا جا سکتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کو سپریم کورٹ میں ترقی دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ ملک کے سب سے سینئر ہائی کورٹ جج ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک خاتون جج کی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے اختر حسین نے حیرت کا اظہار کیا کہ جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، ان کے نام پر غور کیوں نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ جسٹس عائشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، جن کو بطور سپریم کورٹ جج ترقی دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر انہیں سپریم کورٹ میں ترقی دے دی گئی تو وہ مارچ سن 2021 تک سپریم کورٹ میں جج کے طور پر خدمات انجام دیں گی۔ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی سپریم کورٹ میں بطور جج ترقی کی تھی۔ ساتھ ہی کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو عدالت عظمیٰ میں ایڈ ہاک جج بننے کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستانی وکلاء برادری جسٹس محمد علی مظہر کی سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرم ترقی پر پہلے ہی سراپا احتجاج ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی تجویز پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صلاح الدین احمد نے کہا کہ جسٹس عائشہ اچھی شہرت کی حامل جج ہیں اور عدلیہ کے اعلیٰ حصوں میں خواتین کو دیکھنا خوش آئند ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سینیورٹی کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سن 2002-3 میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک خاتون چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی ایک جج ہوتی، لیکن جسٹس فخر النساء کھوکھر کو غلط طور پر اور بار بار بائی پاس کیا گیا اور ان کی ترقی نہ ہو پائی۔ ساتھ ہی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ موجودہ دور میں نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ اور دیگر صوبوں میں بھی متعدد اصول پسند سینئر ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 40 جج صاحبان میں شامل صرف 2 خواتین ججز میں سے ایک جسٹس عائشہ اے ملک نے پچھلے برس ریپ کا شکار خواتین کے 2 فنگر نامی شرمناک ٹیسٹ کو کالعدم قرار دے کر مردانہ برتری والے معاشرے میں کمزور خواتین کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے فیصلے میں 2 فنگر یا جنسی استحصال کی شکار خواتین کا 2 انگلیوں والا قمار پن ٹیسٹ خلاف آئین اور قانون قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ان کے دیے گئے فیصلے کے مطابق اس نام نہاد قمار پن ٹیسٹ کی کوئی طبی یا سائنسی بنیاد موجود نہیں، بلکہ یہ متاثرہ خاتون کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔